الرحمن الرحیم عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس متفق علیہ۔ سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی ایسے آدمی پر رحم نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے آگے بہت ساری احادیث مبارکہ آ رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام احادیث میں یہ بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کے بندوں پر ہمیشہ رحم کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا معاملہ کرو، ہمیشہ نرمی کا معاملہ۔ جس شخص کے مزاج میں سختی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونے کی دلیل ہے۔ جس کے مزاج میں سختی ہے ہر ایک کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونے کی دلیل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون ہیں تو جنتیوں کی نشانیاں میں بتا سکتا ہوں۔ جنتیوں کی نشانیاں حدیث پاک میں جو بیان کی گئیں ان میں آتا ہے کل ضعیف متضاعف، ہر وہ آدمی جو غریب مسکین بن کے رہ رہا ہے، وقت گزار رہا ہے، یہ جنتی ہے۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، اگلے کو اچھا بھلا سبق سکھا سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، یوں رہتے ہیں جیسے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں سے ہوتا ہے نا، چار دوست بن جائیں تو ہم آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس مجھے کوئی ہاتھ تو لگا کے دیکھے، میرے دوست ہیں باشو، ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ بالکل نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے طاقت بھی دی ہے تو یوں رہیں جیسے آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ یوں رہنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں یوں مل جل کے رہیں۔ اگر آپ سچ مچ بڑے ہیں تو بڑے بن کر نہ رہیں، بڑے ہیں تو بڑے بن کر نہ رہیں، عام آدمی کی طرح زندگی گزارنا اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے جوتے سنبھال لیتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اور جو کام ہوتے صحابہ کرام کرتے تھے۔ گھر کی خدمت بھی صحابہ کرام کرتے تھے، لیکن اس خدمت کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوئی الگ سی زندگی گزاریں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معمول مبارک یہ رکھا کہ اگر کبھی اپنا جوتا مبارک ٹوٹ گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود ہی جوتا سی لیا کرتے تھے۔ جو ہمارے ہاں ایک VIP کلچر ہوتا ہے نا، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ عزت اگر بنی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے، بس بنی ان کے لیے عزت۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ VIP کلچر نہیں رکھا،
اپنا جوتا خود ٹھیک کر رہے ہیں۔ اپنا کہیں کپڑا پھٹ جاتا اور مناسب موقع ہوتا تو خود سینے لگ جاتے۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، اپنے گھر والوں کا کام کاج میں تعاون بھی کرتے تھے، اپنے گھر والوں کا تعاون بھی کرتے تھے کام کاج میں۔ تو یہ کام ہم سب کو کرنے ہیں، یہ ہمارے ذمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طاقت دے تو طاقتور نہ بن جائیں مسلمان کے لیے، ہماری طاقت کافر کے لیے ہے۔ ہمارا غلبہ، ہماری اونچی آواز، ہمارا جوش وہ کافر کے لیے، مسلمان کے لیے تو عاجزی ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، معاف کرنا ہے، مل جل کے رہنا ہے، فرق نہ کرنا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی اور فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے تربیت یافتہ شاگردوں کا حال یہ ہے، جو میرے نبی سے جنہوں نے زندگی سیکھ لی ہے نا، ان کا حال یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہیں۔ ہاں، کافروں کے مقابلے میں بڑے غیرت والے، جوش والے اور طاقت والے تھے صحابہ۔ تو ہماری طاقت غیر مسلم کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں۔ ہماری ایک دوسرے کے لیے تو عاجزی ہے، محبت ہے، شفقت ہے، معاف کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ میں اکثر واقعہ عرض کیا کرتا ہوں احنف بن قیس کا، بڑے اللہ والوں میں سے ہیں، آج بھی نام زندہ ہے ان کا ماشاءاللہ، بڑے اللہ والوں میں سے، اور مالدار بڑے تھے، بڑا پیسہ تھا ان کے پاس۔ احنف بن قیس بڑے پیسے والے، اور احنف بن قیس سردار بھی بڑے تھے۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن پوچھتا کوئی نہیں ان کو، سردار بھی بڑے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ان کو غصہ آئے نا احنف بن قیس کو، 10,000 تلواروں کو غصہ آ جاتا ہے، مقولہ بنا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ ان کی معمولی غصے اور ناراضگی پہ 10,000 بندہ تو اگلے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ یہ ایک دفعہ گزر رہے تھے، اللہ والے تھے، اللہ کرے ہم اللہ والے ہو جائیں، بس یہی تو لینا ہے درس حدیث سے، اور کیا لینا ہے۔ گزر رہے تھے اور کسی آدمی سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی۔ اب اس آدمی کو پتا تھا کہ شخصیت بڑی ہے، پر اگلا بھی غصے میں آیا ہوا تھا۔ اس نے یہ کہا احنف بن قیس رحمہ اللہ سے، کہا اگر یاد رکھنا آپ شاید تو بڑی ہیں، ایک گالی دی نا میں 10 گالیاں دوں گا آپ کو، بڑے ہوں گے تو اپنی جگہ ہوں گے، ہم بھی کم نہیں ہیں کسی سے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، ایک گالی دی نا 10 گالیاں دوں گا۔ وہ اتنی طاقت، مالدار اور سب کچھ ہونے کے باوجود وہ فرمانے لگے اگر آپ نے مجھے 10 گالیاں دی میں آپ کو ایک گالی بھی نہیں دوں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں بھائی، مجھے ڈر لگتا ہے گالی دیتے ہوئے، آپ 10 گالیاں بھی دو میں آپ کو ایک بھی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ میں بھی مسلمان اور یہ سامنے والا بھی مسلمان، چلو اونچ نیچ ہو جاتی ہے لیکن اس حد تک گرنا تو ٹھیک نہیں ہے، اس حد تک گرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پسند ہے کہ ایمان والا کیسا ہو، بس وہ دوسروں کے لیے رحمت بن کے رہے، شفقت بن کے رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی جس کے پاس طاقت ہے لیکن وہ ایسے سادہ سا مسکینوں جیسی زندگی گزار دیتا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو برداشت کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے یار لوگوں کو نہ پتہ چلے، کوئی اگلے سے لڑنا پڑے جا کے، وہ یہ بھی کوشش کرتا ہے۔ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو خیال کرنا کہ چلو اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، خیر ہے میرے سے ہوگی، خیر ہے، اگلے کو پریشانی نہ بنے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے اور ہمیں ایسا ہی بننا ہے، اور اسی لیے یہ درس حدیث کا سلسلہ چلتا رہا
اور آج آخری درس ہے۔ آئندہ سال کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سنانے کے لیے جمع فرمائے۔ تو لوگوں میں رہنا ہے عاجز بن کر۔ اللہ نے جو کچھ بھی دے رکھا ہے لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے۔ ہمارے حضرت ہیں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم، کل سرگودا تشریف لائے ہوئے تھے، تو ایک جگہ گیا تو وہاں مولانا بیان فرما رہے تھے، طلباء اور مجمع بیٹھا ہوا تھا، تو جب حضرت تشریف لائے تو احتراماً انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ حضرت جب آ کے بیٹھے تو کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر فرمانے لگے کہ جیسے دل نہیں نہ مان رہا ہوتا کسی کا، فرمایا کوئی پلاسٹک کی کرسی ہے آپ کے پاس؟ وہ بڑا خوبصورت صوفہ تھا جس پہ بیٹھے تھے، تو لائی گئی، کہا مجھے اس پہ بٹھا دے۔ وہ کرسی دی، اس پہ بیٹھ گئے، اور اب وجہ بتائی، فرمایا کہ یہ کرسی پہ وہ جو مولانا مجھ سے پہلے بیان کر رہے تھے نا، میرے آنے پر جو اٹھ کے چلے گئے، اس کرسی پہ مولانا کو بٹھاؤ، اس پہ ان کو بٹھاؤ۔ حالانکہ رتبے تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن دنیا میں جو دیکھنے میں آتا ہے حضرت جیسا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ اللہ والے ہیں۔ تو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ میرے آنے پہ کسی کو کرسی چھوڑ کے اٹھنا پڑا، اپنے لیے پلاسٹک کی منگوائی اور ان کو صوفے پہ بیٹھنے کا کہا۔ تو ہم یہی کچھ ہیں بھائی، انشاءاللہ دوسروں کو عزت دینی ہے، دوسروں کو راحت دینی ہے، دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اپنی خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں پہ رحم نہیں کرتا، وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ اس پہ بھی قیامت کے دن رحم نہیں کرے گا۔ یہ بہت ساری احادیث میں اور قرآن پاک سب کو اگر جمع کریں نا اس عنوان پہ جو کچھ ہے، تو سب کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، بہت ساری آیتوں اور بہت ساری حدیثوں کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ آپ جو سلوک اللہ کے بندوں کے ساتھ کریں گے وہی اللہ آپ کے ساتھ کرے گا، یہ پکی بات ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کو معاف کرنے والے بن جائیں، جگہ جگہ قرآن و سنت میں ہے کہ اس بات پر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے۔ اب کسی نے مجھے کوئی لفظ بول لیا، کوئی اونچ نیچ کر لی، تو اس سے ہوا ہی کیا؟ میں معاف نہیں کروں گا تو کر بھی کیا لوں گا؟ کہاں تک کسی کا ہم بگاڑ سکتے ہیں؟ لیکن اگر معاف کر دیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کی عدالت سے خود بری ہو جائیں گے، اور اللہ اگر ہمیں پکڑنا چاہے تو بچنا کچھ نہیں ہمارا۔ اتنی بڑی مشکل سے نجات مل جائے گی کہ ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرما دیں گے۔ اور ابھی ہم نے پڑھی حدیث، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا وہ نہ سوچے کہ اللہ اس پہ رحم کرے گا، وہ نہ سوچے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ذرا ذکر کر دیتا ہوں اسی بات پر کہ جو سلوک آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، اور قیامت سے پہلے یہاں بھی وہی شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ لائیں جو یہ جس کا پورا ذہن ہے جو مرضی ہو جائے میں کسی کے مال کو نقصان نہیں دوں گا، ایسا بندہ جس کا پکا ذہن ہے لٹ جاؤں گا کسی کے مال کو نقصان نہیں دوں گا، جس کا پکا ذہن ہے وہ آدمی فکر ہی نہ کرے کہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا، نہ کرے فکر، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اسی دنیا میں جہاں جگہ جگہ وارداتیں ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، مسجد سے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ فکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے مال کی بہت حفاظت فرمائیں گے، بہت حفاظت فرمائیں گے۔
تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی ہیں نا، کبھی بھی کسی کے 1 روپے کا بھی نقصان ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ، جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے یہی مسلمان کا تعارف کروایا نا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہی جس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ مسلمان محفوظ رہیں، ہاتھوں سے بھی محفوظ، زبان سے بھی محفوظ رہیں۔ زبان سے محفوظ رکھنا مشکل کام ہے، مشکل سے مراد اپنے جذبات کو بڑی دفعہ ٹھکرانا پڑتا ہے۔ کوئی ایسی بات کوئی سنا جاتا ہے کہ انسان چکرا جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، لیکن ایک ہی بات ہے بھئی اب بھی صبر ہی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان والا کبھی بھی اپنے جذبات دنیا میں پورے کر ہی نہیں سکتا۔ کسی نے زیادتی کی، اس کو غصہ آیا، اب ایسے کر دوں، چھوڑنا نہیں ہے اس کو، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العالمین کا دھیان آ گیا۔ وہ غصہ تو بڑا تھا لیکن وہ میٹھا ہو گیا، وہ پینا پڑ گیا۔ کسی آدمی نے زیادتی کی، دل کر رہا تھا 5-7 گالیاں دوں اس کو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا خیال آ گیا اور بس وہ پی گیا، بس بولا نہیں، بولا نہیں۔ مدینہ طیبہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ایک تاجر ہیں، تو ان کو دیکھا، کافی دیر ان کی دکان میں کھڑے رہے۔ جب ان کو غصہ آتا نا گاہک کی کسی بات پہ غصہ آتا تو وہ درود پاک پڑھ لیتے، درود پاک پڑھ لیتے۔ ماشاءاللہ وہ مدینے میں رہنے کا میرا دل کہہ رہا تھا یار یہ حق ادا کر رہے ہیں مدینے میں رہنے کا، غصہ آئے تو درود پاک، خود بھی میٹھا اگلا بھی میٹھا۔ تو یہی کچھ ہمیں کرنا چاہیے، کچھ بولنا ہی ہے تو درود پاک پڑھ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی نے کسی کا کوئی عیب دیکھ لیا، برائی دیکھ لی، جس کو کہتے ہیں نا رنگے ہاتھوں پکڑنا، وہ دیکھ لیا۔ اب یہ جس نے دیکھا ہے اس کے لیے 2 آپشن ہیں، یا تو یہ پورے شہر میں شور مچا دے، یہ ہوا جی، اور دوسرا کیا ہے کہ دیکھنے کے باوجود ایسا چپ کر جائے کہ کبھی اپنے رویے سے بھی محسوس نہ کرائے۔ کسی اور کے آگے نام لینا تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بیان فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کا عیب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور پھر پوری زندگی اس ایک عیب پہ پردے ہی ڈالتا رہا، خود چھپاتا رہا، فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ تو وہی بات ہوئی نا جو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری احادیث کا، بہت ساری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کو ذلیل کر لو، اس کو کر لو، آپ کہیں گے نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ صبر تو کریں، بڑا کچھ ہوگا۔ اس کو بھی ذلیل کر لیا، اس کو بھی کر لیا، 1.5 لگا لیا نا، 1.5 کے بعد اللہ کی طرف سے باری آئے گی، لگ سمجھ جائے گی ہوا کیا تیرے ساتھ۔ دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ۔ قانون ذہن میں رکھ لیں، جو لوگوں کے ساتھ کریں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ تو آپ کریں گے نا، دیکھیں میں کسی کو نقصان دینا چاہتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں پوری کوشش کے باوجود کچھ نہ بگاڑ سکوں، میری حیثیت کیا ہے، لیکن جس کو اللہ نقصان دینے پہ آئے گا اس کے بچنے کا کوئی چانس ہے نہیں۔ تو یہ ٹکر اللہ کی ذات سے لینے والی بات ہے۔ تو بھائی مسلمان کو حکم یہی ہے کہ ہر ایک کو معاف کر دو، معاف کر دو، اچھا گمان رکھو، اچھا گمان، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان، اچھا گمان۔ صاف غلط نظر آ رہا ہے، میں نے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا ہے جو صاف بھی غلط نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی اچھا ہی گمان کر رہے ہیں۔
کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا ایسے ہوگا، اچھا ہی سوچ رہے، سب کے بارے میں اپنی سوچ مثبت کر لیں، سب کو اللہ کا پیارا ہی سمجھیں بس، اور انشاءاللہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور کسی اور پہ بالفرض اثرات نہ بھی ہوں، ہمارے اوپر تو بڑے اثرات ہوں گے اس کے انشاءاللہ، ہمیں خود بڑا فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال قرآن و سنت کا خلاصہ یہ ہے، جو سلوک لوگوں سے کریں گے آپ کے ساتھ بھی بالکل وہی ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو بڑا پسند ہے کہ رحم کرنا مخلوق پہ، اور خاص طور پہ عورت پہ، بچی ہو، عورت ہو، کوئی بوڑھی اماں ہو، ان پہ رحم کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ جو کسی عورت پہ رحم کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور رحم کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، وہ غربت اور فاقے سے مجبور ہو کے وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے اس نے سوال کیا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پورے گھر کی تلاشی لی اور مجھے صرف ایک کھجور ملی گھر میں سے جو میں کھلاؤں۔ یہ گھر پتہ کن کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کائنات کی ساری نعمتیں اللہ نے جن کے لیے بنائی ہیں نا ان کے گھر سے آج کیا نکل رہا ہے؟ صرف ایک کھجور بس۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے چاہت تو بڑی تھی کہ ان کی خدمت کروں، لیکن ملا ہی یہی ہے گھر سے۔ میں نے ایک کھجور اس عورت کو دی اور میں دیکھ رہی تھی کہ اب یہ کیا کرے گی، تو اس عورت نے ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنی ایک بچی کو کھلا دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو کھلا دیا۔ سخت بھوک کے باوجود اس نے خود چکھا ہی نہیں۔ کہتی ہیں میرے اوپر اس واقعہ کا بڑا اثر ہوا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے عرض کی۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ بھی بڑے اثر لیا آپ نے، اور فرمایا اللہ جسے بیٹیاں دے، اللہ جسے بیٹیاں دے اور وہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایمان والا جہنم میں چلا جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بیٹیاں جتنی زیادہ کسی کے گھر میں ہیں اتنا ہی اچھا سلوک کرنے پہ اس کو کئی گنا اجر زیادہ ملے گا۔ ایک بیٹی والے کو 1، 2 والی کو ڈبل، اور 3 والی کو اس سے زیادہ۔ تو یہ بچیوں کا خیال کرنا اور ان کا کھلانا پلانا پورا کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہوں گے۔ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہوں گے۔ جنت میں اتنا کوئی قریب حضور علیہ السلام کے ہو جائے، سبحان اللہ۔ اب تو ریاض الجنہ میں جانے کا موقع نہیں ملتا، وہ سنا ایک عمرے میں 1 دفعہ ہی جا سکتے ہیں ایپ کے ذریعے۔ تو جنت میں، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہونے کا موقع کسے ملے گا؟ جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے۔ یتیم وہ ہے جس کا باپ دنیا میں نہ رہے،
اور یہ ابھی نابالغ ہو، تو اس نابالغ بچے پہ شفقت کرنا، محبت کرنا، یہ اخلاقی طور پہ بھی فرض ہے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کا باپ اگر دنیا سے چلا گیا تو ہم بھی کسی کے باپ ہیں، ہم ہمیشہ ہی رہیں گے، ہو سکتا ہے آج ہم بھی چلے جائیں۔ تو جو آپ چاہتے ہیں نا میرے بعد میرے بچوں سے سلوک ہو، وہی سوچ کے ان کے ساتھ سلوک کرو، وہی سلوک ان کے ساتھ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ رحم کرنا، شفقت کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک مسلمان پریشان ہے، آپ سے جو اس کی مدد ہو سکتی ہے آپ کمی نہ کریں، آپ اس کی پریشانی دور کرنے میں اس کی مدد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے، ظالم ہو تب بھی مدد کرے، مظلوم ہو تب بھی مدد کرے۔ صحابہ کرام نے کہا مظلوم کی تو ہم مدد کریں، ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی مدد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ مل کے ظلم شروع کروا دو، نہیں، ظالم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو اپنے بھائی کو۔ اگر یہ ظلم کرے گا تو اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو ظالم کی مدد کیا ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ بھلا، اس کا بھی بھلا اسی میں ہے، اس کا بھلا بھی اسی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ خود ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ ہی اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ فرمایا من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی۔ میں نے بھی کہا تھا کہ جو سلوک لوگوں سے کریں گے وہی آپ کے ساتھ اللہ کرے گا۔ تو یہاں بھی حدیث پاک میں فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی کوئی پریشانی ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، آپ اس کی جائز پریشانی حل کر دیتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کی بڑی پریشانیوں میں سے اللہ اس کی پریشانیاں حل کر دے گا۔ اور یہ آگے فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا عیب چھپا لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم کھا کے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ پوچھا کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، نمازی بھی ہے، بڑا کچھ ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، صدقے خیرات بھی کرتا ہے، پڑوسیوں کو ذلیل بھی کرتا ہے، تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے اگر یہ انسان بن کے رہنا نہیں سیکھ سکا تو۔ وہ حدیث پاک آگئی جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو ہمیشہ سچ بولتے تھے اور ان کے پاس سچ ہی بولا جاتا تھا۔ آپ فرما رہے تھے لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، رحم دلی ہمیشہ بدبخت کے دل سے نکالی جاتی ہے، اللہ چھین لیتا ہے کئیوں سے رحم دلی۔ اب ان کی زبان میں نرمی نہیں آئے گی، اب ان کے مزاج اور سوچ میں رویے میں نرمی نہیں آئے گی۔ جس کے مزاج میں، زبان میں، رویے میں سختی ہے نا، یہ بدبخت ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ سے ڈریں، نرمی لائیں اپنی زبان میں، اپنی زبان میں نرمی لائیں۔
اپنے لہجے میں نرمی لائیں، بات پیار سے کریں، جو مرضی ہو جائے بس ٹھنڈے ہی رہیں، اور مسلمانوں کے معاملے میں سخت مزاج بالکل نہ بنے۔ سخت مزاج کی آخرت تباہ ہے، پکی بات ہے، تباہ ہے۔ تو اس لیے نرم مزاجی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ له عند سنہ من یکرمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وعدہ، آپ یہ وعدہ پلے باندھ لیں اور پورا ہوتا دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کوئی جوان، کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی عزت صرف اس لیے کرے کہ یار یہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں۔ کوئی جوان کسی بوڑھے کی عزت صرف اس لیے کرے کہ یہ بوڑھے ہیں، یہ بزرگ ہیں، میرے سے بڑے ہیں، اس لیے عزت کرے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو کھڑا کرے گا، جب یہ بوڑھا ہوگا تو وہ بھی اس کی عزت کرے گا۔ یہ ادھار ہے، ادھار، اللہ سے ادھار کر کے دیکھ لے۔ ایک آدھ دفعہ کریں گے تو ایک آدھ دفعہ آپ کی بھی کبھی کوئی عزت کرے گا۔ اور رویہ ہی یہ بنا لیں ہر بزرگ کی، ہر بوڑھے کی عزت کرنی ہے، ہر بوڑھے کی عزت کرنی ہے۔ اگر اپنی پکی عادت بنا لیں، اپنے بڑھاپے کے بارے میں بے فکر ہو جائیں، آپ کی بھی بڑی خدمت کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ وہی بات بار بار آ رہی ہے نا، جو کرو گے وہی بھرو گے۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے کل کو وہی سامنے آئے گا۔ میں نے کہا آج ہم زیادتی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یار مجھے کچھ ہوا تو ہے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ صبر تو کریں، صبر تو کریں۔ اس کے ساتھ بھی زیادتی، اس کے ساتھ بھی بے شک اپنی ڈائری میں لکھتے رہو، کچھ عرصے بعد ایسا کچھ ہوگا نا، سارے ادھار پورے ہو جائیں گے، ایسی مصیبت آئے گی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ سب کے لیے رحمت، سب کے لیے دعائیں، سب کے لیے محبت، سب کے لیے شفقت، یہی درس حدیث کا پیغام ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک عرصے تک درس حدیث میں شرکت کی، اور بعض لوگ تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، 8واں سالانہ ہے ماشاءاللہ۔ تو 8واں سالانہ الحدیث کورس، اتنی احادیث سننے کے بعد یاد رکھیں کہ آپ عالم دین نہیں بن گئے، آپ مفتی نہیں بن گئے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 4 درس حدیث سنیں اور سارے فتوے خود لگانے شروع کر دیے، 4 دن جماعت کے ساتھ لگائے، پھر کسی عالم کو عالم نہ سمجھا، اور 4 دن کسی اور نیک کام میں لگائے یا کچھ خانقاہ میں اللہ والوں کی خدمت میں رہا، اب کوئی عالم ہی نہیں نظر آتا۔ ایسا نہ کیجئے، ہمیشہ ہر عالم دین کی عزت کریں، ہر عالم دین کی عزت کریں، ہر عالم کی عزت کریں۔ اور بھئی کسی کو اجازت میں نہیں دیتا کہ وہ فتوے لگانا شروع کر دے، تو ایسا ہے، تو کو چھوڑنا، تو اپنے آپ کو دیکھ، تو فرشتہ بن گیا ہے کہ اب لوگوں کی تو نکال رہا ہے غلطیاں۔ جس دن آپ کی ساری غلطیاں نکل گئی نا، تو پھر اجازت دیں گے لوگوں کو بھی غلط کہہ لو، نہ ہی وہ دن آنا ہے، اور نہ ہی دیکھیں ہم سارے کمی کوتاہی والے ہیں، نبی ہیں اللہ کی مخلوق میں، انسانوں میں انبیاء کرام ہیں، یا پھر فرشتے ہیں جن میں کوئی کوتاہی اور عیب نہیں ہے، باقی ہر جگہ کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہے۔ تو جب میری اپنی کمی کوتاہی نہیں پوری ہونی، میں لوگوں کو برا کیوں کہوں؟ تو لہٰذا لوگوں کے عیب نہیں نکالنے، اپنے نکالنے۔ اور یہ بھی ہے کہ کبھی بھی کسی عالم دین کے بارے میں زبان نہ کھولیں، کبھی کسی عالم کے بارے میں زبان نہ کھولیں۔ اگر آپ نے کسی ایک عالم کو سنا وہ دوسرے عالم کے بارے میں کوئی تبصرہ کر رہے ہیں، تو بھائی وہ ایک مرتبے کے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے ابو اور آپ کے چاچو آپس میں 2-4 سخت لفظ بھی بول لیں، وہ بھائی ہیں، کیا ہوا کہہ لیا، لیکن بھتیجے اور بیٹے کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ بھی یہی زبان ان کے بارے میں استعمال کرے۔ لہٰذا کچھ بھی ہو جائے، کسی عالم دین کے بارے میں نامناسب لفظ بھی نہ بولیں اور دل میں بھی خیال نہ لائیں۔
اور کل حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، بڑی پیاری بات فرمائی کہ جو آدمی اساتذہ کرام کی، علماء کرام کی عزت کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے، اس عزت اور خدمت کی برکت سے ایک قطرہ بھی علم کا ہوگا، اللہ اس کو سمندروں جتنا بنا دیں گے۔ خدمت اور عزت کی برکت سے دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، بے ادبی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ اس پہ یوٹیوب پہ مل جاتے ہیں، فیس بک پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی بات شروع بھی علماء کرام کو گالیاں دینے سے ہوتی ہے، ختم بھی اسی پہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، دین بخاری شریف میں دین نام ہی ادب کا ہے۔ اگر آپ ادب کر رہے ہیں تو آپ دین والے ہیں، اور اگر آپ کو باتیں اور ریفرنس تو بڑے یاد ہیں، لیکن اگر آپ کو ادب احترام نہیں آ سکا تو آپ دین سے فارغ ہیں۔ تو اس لیے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، کسی سے ہم نے کیا کہنا ہے، ہم تو اپنوں سے کہیں گے کہ جو مرضی ہو جائے، ادب اور احترام کا دامن کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک خیر رکھے تو اطلاعات ملتی ہیں، فلاں آدمی گھر میں ایسا، فلاں آدمی گلی محلے میں اس طرح کا، فلاں آدمی اس طرح کا، تو ہم سارے کوشش کریں ایک دوسرے سے بھلائی کی خبریں ملیں، ایک دوسرے سے بھلائی کی۔ اس حدیث پاک کی لاج بھی رکھنی ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ کی حدیثیں، اور ماشاءاللہ جو 60 دن بیٹھتے رہے ہیں تو کتنی حدیثیں ہوں گی، گن نہیں سکتے، ہزاروں حدیثیں سن لی الحمدللہ۔ ہزاروں میں سے جو بھی یاد ہیں، جس حدیث کے بارے میں تسلی ہے کہ یہ اسی طرح ہے، صرف وہ آگے بیان کریں اور بیان کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اگر ذرا سا شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس طرح تھا کہ اس طرح تھا، آپ رہنے دیں، خطرہ نہ لیں۔ حدیث پاک سنانے میں غلطی ہو جائے سیدھی جہنم ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو جس حدیث پاک کے بارے میں تسلی ہے کہ مجھے صحیح یاد ہے، بس وہی بیان کریں۔ کہیں شک شبہ ہو تو پوچھتے رہا کریں اور یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بڑی دعائیں دی ہیں، بڑی دعائیں۔ فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، ہمیشہ خوش باش رکھے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جس نے میری حدیث کو سنا، پھر میری حدیثوں کو یاد رکھا، پھر آگے سنایا، دوسروں تک پہنچایا۔ تو الحمدللہ یہ سننے سنانے والے کام میں تو ہم لگے ہیں نا، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعائیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ایک واٹس ایپ کا گروپ تو بن گیا ہے، یہ شیروز بھائی بیٹھے ہیں جو ریکارڈ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ کچھ نہ کچھ اس میں آتا رہے گا۔ آپ حضرات ان کو مل کے ان کے پاس اپنے نمبر لکھوا دیں، احادیث مبارکہ کچھ نہ کچھ آئے دن آپ تک پہنچتی رہیں گی انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی پسند ہے، بڑائی پسند نہیں ہے۔ عاجزی کے ساتھ رہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی، دوستوں میں بھی، محلے داروں میں بھی، اور جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور ارادہ تھا درس حدیث سے پہلے عمرے پہ جانے کا، وہ رہ گیا پوری کوشش کے باوجود۔ پھر سوچا کہ فروری کے آخر میں جائیں گے، غالباً میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا، تو پھر ڈالر پرواز میں ہے، تو اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ سب نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ جلدی عمرہ کرا دے، دعا کریں گے نا انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ پاک جلدی لے جائیں گے۔ آج کوئی دوست لاہور کے ہیں، وہ ایک دفعہ تشریف لائے تھے پچھلے سال، مفتی عبدالحفیظ صاحب لاہور کے، وہ میرے ساتھی، ہم اکٹھے ہی پڑھتے رہے، تو آج ان کی تصویر آئی تھی، وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے احرام باندھا ہوا ہے، تو بڑا دل چاہا، تو آپ نے دعائیں کی نا انشاءاللہ اللہ پاک نے پہنچا دیں گے۔
اور میری دعا یہ کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائے، اللہ اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ درس حدیث تو ہوا ختم۔ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبہ المسلم، کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ہے تو پھر مسلمان بوڑھے کی عزت کرو۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، اگر آپ کے دل میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ہے تو بوڑھے مسلمان کی عزت کرو۔ فرمایا وحامل القرآن، اور اگر آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ہے تو قرآن والوں، حافظ قرآن، عالم قرآن کی عزت کرو۔ اور فرمایا اگر آپ کے دل میں اللہ کی عزت ہے، اللہ کی عظمت ہے تو جو بادشاہ عدل و انصاف سے کام لے اس کا احترام کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے کسی یتیم کو کھانے اور پینے کے لیے بلا لیا، اپنے پاس بٹھا لیا، کھانا کھا رہے تھے تو یتیم آیا تو اس کو بلایا، بیٹا میرے پاس آ جاؤ، ادھر بیٹھو، شاباش کھانا کھاؤ۔ کسی نے یتیم کو پینے کے لیے بلا لیا، کھانے کے لیے بلا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یتیم کا خیال کرنا، اسے عزت دینا، اس کا صرف کھلانا نہیں، ایک حدیث پاک میں کہ یتیم کو عزت دو، عزت دو اس کو، صرف کھلانا نہیں، کھلاتا تو بندہ جانور کو بھی ہے، کھلانے میں کیا رکھا ہے، کھلائیں اور عزت کے ساتھ کھلائیں۔ تو اس میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بچے کو کوئی ادب کی بات سکھا دے، کوئی آدمی اپنے بچے کو ادب کی بات سکھا دے، اخلاق کی بات سکھا دے تو یہ صدقہ کرنے سے بڑا عمل ہے۔ صدقہ کرنے سے بڑا عمل یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کوئی اچھی عادت سکھا دے، بیٹا بڑوں کے ساتھ تمیز سے بات کرتے ہیں، کوئی اچھی عادت، بیٹا یہ دائیں ہاتھ سے پکڑ کے کھا لو، بیٹا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی اچھی عادت، کوئی سنت، کوئی اخلاق سکھا دیا۔ فرمایا صدقہ کرنے سے یہ کام بڑی نعمت اور بڑی راحت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی مسلمان بھائی کو دیکھے کہ لوگ اس مسلمان کی عزت کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور فرمایا کہ کوئی آگے بڑھ کے اس کی عزت بچا لے اور مذاق نہ اڑانے دے، چاہے وہ موجود ہے چاہے وہ موجود نہیں ہے، بندہ ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تان و تشنیع ہو رہی ہے، اور یہ روک دے، اس کی عزت مزید نہ پامال ہونے دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، قیامت کے دن عزت ملنا، جبکہ سارے اعمال بالکل شیشے کی طرح سامنے ہوں گے سب کے، تو اس دن اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیں گے۔ تو یہ غیبت کرنا کسی مسلمان کی، کسی مسلمان کو برا کہنا، یہ بہت خطرناک کام ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کا یہ حال ہو کہ وہ کسی کی عزت خراب کر سکتا ہے اور خراب کرنے لگ جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا قیامت کے دن جب تجھے ضرورت ہوگی نا عزت کی، اللہ تعالیٰ تیری عزت بھی یوں ہی خراب کرے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ ہے ہی ایسا، تو آپ کیسے ہیں بھائی؟ وہ تو ایسا ہی ہے، آپ کیسے ہیں؟ تو بھائی کوئی بھی گناہوں سے خطاؤں سے پاک نہیں ہے۔ نیک وہ ہے جو اپنی زندگی کا مقصد نیکی کو بنا لے، کبھی بیوقوفی ہو جائے تو الگ بات ہے، پھر بھی وہ نیک ہے، اور برا وہ ہے جو زندگی کا مقصد برائی کو بنا لے، اور اگر کبھی کوئی نیکی کر بھی بیٹھے تو اس میں وہ اتنے سے نیک نہیں کہلائے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کوئی تھوڑا سنت پہ عمل کرتا ہے تو اس آدمی کی عزت اور احترام میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس میں کمی کوتاہی ہے تو کمی کوتاہی تو آپ میں بھی ہے، تو اس لیے کسی کی کمی کوتاہی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں نا کہ تم میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ فرمایا اچھا وہ ہے جس سے لوگ اچھائی کی امید بھی رکھتے ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے امید ہی نہیں ہوتی کہ یہ کوئی اچھا کرے گا، اور فرمایا برا یہ ہے کہ جس سے لوگ برائی کی ہی توقع رکھتے ہوں، اچھائی کی توقع نہ رکھتے ہوں۔ اچھے اور برے میں یہی فرق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔